نیریٹو زد عامرانہ میں خوش آمدید، اور آج ہماری خوش نصیبی کہ پاکستان کے نامور جو سیاسی امور کے ماہر، بلکہ میں انہیں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو چنیدہ جو ماہر ہیں سیاسی سائنس کے، ان میں زاغم خان صاحب کا نام بھی ہے، آج ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ہم بغیر کسی تمہید کے ان سے بہت ہی اہم سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کا سوشل کانٹریکٹ وہ ایک نئے فیز کے اندر چلا گیا ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو آئینی تبدیلیاں ہوئیں، ایک نیا لگتا ہے کوئی سیاسی مساق ہو گیا ہے پاکستان کی سیاسی شرافیہ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں۔ زخم بھائی، آپ بہت کا کیا شکریہ، رائے؟ بہت شکریہ عامر رانا صاحب، تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس۔ یہ تو آپ نے بہت ہی دلچسپ اور مزے کا سوال پوچھا ہے سوشل کنٹریکٹ کے حوالے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ایک تو وہ مثالی سوشل کنٹریکٹ ہے جو ہم پولیٹیکل سائنس میں دیکھتے ہیں کہ ریاست اور عوام کے درمیان میں جو ہوتا ہے، جو لکھا ہوا آئین کی شکل میں ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو ذرا تھوڑا سا کھول کے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں سوشل کنٹریکٹ کی حقیقت کیا رہی ہے۔ دیکھیں بالکل۔ نا، اگر آپ پاکستان بننے سے لے کر 1970 تک آ جائیں، بلکہ 1973 تک آ جائیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں کوئی سوشل کنٹریکٹ نہیں تھا۔ ہم، تو اشرافیہ جو تھی وہ عوام کے گھوڑے پر سوار تھی، بغیر کسی سوشل کنٹریکٹ کے، بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی ضابطے کے، کیونکہ کوئی آئین ہی نہیں تھا۔ اب ایوب خان کے آئین کو آپ کیا آئین کہیں گے؟ ہم، اس کے بعد جب پاکستان کا آئین بنا تو ظاہر ہے ایک ایسا سوشل کنٹریکٹ تھا جس میں عوام کے جو حقوق ہیں اس کا بھی کچھ تعین تھا، اور جو حکمران اشرافیہ ہے، جو حکومت ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ یعنی ریاست اور عوام کے درمیان میں ایک سوشل کنٹریکٹ وجود میں آیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی جلدی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آیا، پھر 90۔ لیکن آپ دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں، کیونکہ ہم ہم، اشرافیہ اور عوام کی بالکل۔ بات کر رہے ہیں، ہم، تو ذرا وہ ٹھیک پہلے ہے۔ سوشل کنٹریکٹ کا ہے نا، ہم، اس کو ذرا دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں جو گراؤنڈ سچویشن ہے نا، زمینی حقیقت، وہ ذرا پتہ چلے گی۔ لیکن پاکستان میں جو مختلف کلاسز ہیں، اب ضیاء الحق کے دور میں ایک نیا سوشل کنٹریکٹ پاکستان میں بنا جو پچھلے جمہوری کنٹریکٹ سے مختلف تھا، اور وہ میں سمجھتا ہوں سوشل کنٹریکٹ تھا پاکستان کی حکمران اشرافیہ اور پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے ٹھیک ہے۔ اس کے درمیان میں۔ اب وہ ہم، کیا تھا، ہم، لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں جس بالکل۔ طریقے سے چیزیں ہوتی تھی، ہم، واقعات ہوتے تھے، اس کے حوالے سے، تو پاکستان کی حکمران اشرافیہ نے یہ کہا مڈل کلاس سے کہ دیکھو، جو وسائل ہمارے پاس ہیں ریاست کے، وہ ہم غریبوں پر نہیں لگائیں گے، تمہارے اوپر لگائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تمہارے جو علاقے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، وہاں سڑک ہوگی، وہاں پانی ہوگا، وہاں بجلی ہوگا، گیس تمہیں ہم، تقریباً فری ملے گی، تمہیں دیا سلائی بھی ہم، دوبارہ سے جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بجلی ٹھیک۔ سبسیڈائز ہوگی۔ ہم غریبوں کو پرائمری ہیلتھ نہیں دیں گے، چھوٹا ہم، کلینک نہیں بنے گا، لیکن اچھا ٹرشری ہیلتھ کی جگہ ہوگی جہاں پہ تم اپنا علاج کرا سکو۔ ہم پرائمری اسکول نہیں بنائیں گے، بچے ان پڑھ پھرتے رہیں غریب کے، لیکن ہم یونیورسٹیوں پہ پیسے لگائیں گے، کالجوں پہ لگائیں گے، جہاں آپ کے بچے پڑھ سکیں۔ اب یہ ایک سوشل کنٹریکٹ تھا جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان ہم، کی جو مڈل کلاس ہے وہ مسلسل ایلیٹ کی سپورٹ کرتی تھی، بالکل۔ جو حکمران اشرافی، اور حکمران اشرافی کے سب سے جو طاقتور طبقے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ پاکستان کی وہ ایلیٹ ہے جو ریاست سے تنخواہ لیتی ہے، کیونکہ طاقت تو شروع سے ان کے پاس ہے نا، الیکٹڈ اشرافیہ کے پاس تو کم رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالت میں ایک بڑا بحران یہ پیدا ہوا ہے کہ وہ کنٹریکٹ ٹوٹ گیا ہے۔ ٹھیک۔ اب وہ کیسے ٹوٹا ہے کہ اب آپ دیکھیں، اب ریاست کیا کہہ رہی ہے؟ ریاست کہہ رہی ہے مڈل کلاس کو کہ تم سے وہ ٹیکس لیں گے جو ناروے والے دیتے ہیں، ہم، 30-40% اب ہم تم سے ٹیکس دیں گے۔ ٹھیک۔ اب ہمارے اسکول اس قابل نہیں کہ تمہارے بچے کو پڑھا سکے، نہ ہماری یونیورسٹی اس قابل ہے۔ اب بچوں کو پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ کالج، پرائیویٹ یونیورسٹی جالو، زمین بیچ کے ملک سے باہر بھیجو، وہ بھی ہمارا ذمہ نہیں ہے۔ اب ہمارے جو ہاسپٹل ہیں وہ بھی اس قابل نہیں کہ تم وہاں جا سکو، وہ بھی تم جیب سے خرچ کرو۔ بجلی کا ریٹ تم وہ لیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے، گیس ہم سے وہ ریٹ لیں گے تم سے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو ریاست ڈیمانڈ کر رہی ہے مڈل کلاس سے، ٹھیک۔ دے کچھ نہیں رہی۔ تو جو مڈل کلاس ہے وہ بدک گئی ہے، اور وہ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے ورکنگ کلاس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسا کنفلکٹ پیدا ہوا ہے جس میں ایک طرف رولنگ ایلیٹ ہے، ہم، اور پھر دوسری طرف آپ کہہ لیں کہ لارجلی پاکستان کے ماسز ہیں، کیونکہ جو ڈسکنٹینٹمنٹ ہے اس ٹھیک۔ وقت وہ ورکنگ کلاس سے لے کر
مڈل کلاس تک موجود ہے. یہ ایک زمینی شکل ہے. اب اس کے اوپر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک مثالی سوشل کنٹریکٹ تھا آئینی، جو ایک جمہوریت کی شکل تھی، وہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے بریک ڈاؤن کر رہی ہے. کہ پاکستان میں جو ایک جمہوریت کا احیاء 2008 میں ہوا تھا، جو کوشش ہو رہی تھی کہ پاکستان کے آئین میں جو ٹرائکاٹمی آف پاور ہے کہ 3 پاور سینٹر ہے، عدلیہ بھی ہے، مقننہ بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایگزیکٹو بھی ہے. تو ان کے درمیان میں جو طاقت کی تقسیم تھی وہ ٹوٹ گئی. جو میڈیا کی آزادی تھی، انسانی حقوق، وہ پیچھے چلے گئے. تو یہ ہمیں ایک بحرانی اب یہ صورتحال. کہہ رہے ہیں کہ سماجی طور کے اوپر بھی اور ایک باؤنڈ بنا تھا وہ بھی ویک ہوا، اور سیاسی طور کے اوپر بھی، یعنی سیول ایک عام آدمی کا ریاست سے تعلق مڈل کلاس کا وہ بھی خاصا اس کے اندر ویک ہوا. لیکن ابھی مڈل کلاس تو ابھی بھی بینیفیشری تو ہے اس پورے نظام کی، وہی بیوروکریسی میں ہے، وہی چپڑاسی سے لے کے کلرک تک اور اوپر تک ہے، وہی استاد ہے، وہی ڈاکٹر ہے، وہی انجینئر ہے. اگر اسے ٹیکس مانگ رہے ہیں تو اس کی آمدنی سے مانگ رہے ہیں جو ریاست اس کو دیتی ہے. تو کیا ٹیکس دینا نہیں چاہیے؟ یہ ٹیکسیشن کی جو پوری کانٹیکسٹ ہے اس کو ذرا بتائیے، ایکسپلین کیجیے. یہ ذرا خاصا میرے لیے تو ڈائیکاٹمس ہے اس کو. نہیں، بالکل بالکل ڈائکاٹمس ہے. دیکھیے مڈل کلاس کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں اس لیے مڈل کلاس کا کہہ رہا ہوں کہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ تو سٹیزن ہی نہیں ہے نا. بالکل. وہ تو سبجیکٹس ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ملتا. 50% جو پاکستان کی آبادی ہے اس کو تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، نہ لکھنا پڑھنا سکھایا گیا ہے. ریاست کے کوئی بھی جو حقوق ہیں اس تک پہنچتے نہیں، کچھ بھی اس تک نہیں وہ پہنچتا. کہتے ہیں کہ اس جنیجو نے، لیے وہ محبوب الحق نے پہلی اور آخری مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 3 مرلہ اسکیم اور روشنی اسکول ایک ورکنگ کلاس کے لیے بنائے تھے. اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا. جی کچھ بھی نہیں ہوا نا. دیکھیں وہ تو بنیادی بات یہ ہے، جب اس کو آپ ہیومن ڈیولپمنٹ دیں گے تو وہاں سے ان کی شہریت کا سفر شروع ہوتا ہے نا. کم از کم آپ اس کے بچے کو 6 جماعتیں پڑھا دیں گے، اس کو بیسک ہیلتھ کی فیسلٹی دیں گے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ نے ان کو انسان گننا شروع کر دیا ہے. تو سٹیزن بالکل. گننا تو سٹیزن ہی نہیں ہے نا. اب مڈل کلاس کی جو آپ کی باتیں دیکھیں، اب مڈل کلاس کو بھی تھوڑا سا ہم کھول لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ مڈل کلاس بینیفیشری ہے، یس ایٹ اے لیول. ایک تو آپ دیکھیں کہ مڈل کلاس کا وہ طبقہ ہے، جب ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، جو غربت اور مڈل کلاس کے درمیان میں، جس کو پریکیریٹ کہتے ہیں. تھوڑا سا دھکا لگتا ہے تو گر جاتی ہے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پچھلے چند سالوں میں جو وہ والی مڈل کلاس تھی، اس کے 1.5 سے 2 کروڑ لوگ نیچے غربت میں گر چکے ہیں، اور شاید آگے خطرہ ہے کہ مزید لوگ بھی غربت میں گریں. یہ ہو گیا جی. اور اوپر والی جو مڈل کلاس ہے، آپ دیکھیں جو لوگ ناراض ہوتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اس بات پہ ہوتے ہیں کہ جو ان کی پہلی سچویشن ہوتی ہے وہ تبدیل ہو کے کہاں ہو گئی ہے. ان کے لیے بھی جب ڈیولپمنٹ نہیں ہے، جب جی ڈی پی گروتھ نہیں ہے، تو کاروبار کے مواقع بھی نہیں ہیں. اگر تنخواہ ہے تو اس میں گزارا مشکل ہے. اور جو ان کو فیسلٹیز ریاست سے مل رہی تھیں ایٹ دا کاسٹ آف دا ریسٹ آف دا پاپولیشن، اٹ واز ناٹ این آئیڈیل سچویشن. کیونکہ سوشل کنٹریکٹ تو ہونا چاہیے تھا پاکستان کی تمام پاپولیشن سے، صرف مڈل کلاس سے نہیں. یہ تو الیٹ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مڈل کلاس کے ساتھ ایک ایسا الائنس بنایا جو الیٹ کی فیور میں جاتا تھا اور جو غریب کو فائدہ نہیں پہنچاتا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بینیفٹ دے رہے تھے، اب ٹیکس کا آپ نے کہا ٹیکس تو دینا چاہیے، لیکن جو ٹیکس نہیں دے رہا آپ اس سے ٹیکس لیں گے. بالکل. دکاندار تو اب بھی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا جی، آپ کو بڑا زور لگانا پڑے گا. لیکن جو بھی تنخواہ سے ٹیکس لے رہا ہے، ایک ایسے وقت میں جب 40% تک بھی انفلیشن گئی ہے، اصل انکم ان کی کم ہو چکی ہے، اس وقت آپ ٹیکس کا ریٹ ان سے بڑھا لیکن رہے یہ ہیں. سوشل سٹرکچر زنگ میں بڑا عجیب سا ہے. یہ دکاندار جو ہے اس کا بیٹا بھائی سرکاری ملازم بھی ہے، کوئی کسان ہے، زمیندار ہے، کیونکہ ہمارا وہ جو سوشل سٹرکچرز خاصے مختلف نوعیت کے ہیں. کوئی ٹیکس دے رہا ہے کہ خاندان میں کچھ نہیں دے رہا، کوئی بینیفیشری ہے. یہ خاص طور کے اوپر پورا جی ٹی روڈ سے لے کے اور پھر سکھر سے لے کے حیدرآباد کراچی تک، تو یہ ایک پورا کامن فیکٹر نظر آتا ہے. اس لیے شاید ایبزارب ہو جاتا ہے شوق جو ملتا ہے مڈل کلاس کو. اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس میں؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں جو الائنسز ہیں نا، جو گروپس ہیں، وہ ورٹیکل ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک خاص بات ہے. جیسے آپ نے کہا کہ فیملی یا کاسٹ کا الائنس دیکھ لیں، کہ ایک بندہ جو گجر ہے اور وہ غریب ہے، وہ فخر کرتا ہے کہ میرا جو گجر وزیر ہے وہ میرا رشتہ دار ہے. یعنی ورٹیکل الائنس ہوا نا. ایک گاؤں کا آدمی ہے، وہ کسان ہے،
وہ گجر ہے تو وہ جا کے گجر وزیر تک ایکسیس کر سکتا ہے، تو اس سے بالکل شوق ایبزارب ہو جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں شوق ایبزارب کرنے ٹھیک۔ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت موجود ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈسکنٹینٹ ہے وہ ابھی تک سپل اوور نہیں کر رہا، ہوں۔ اس ڈسکنٹینٹ نے کوئی ایسی شکل نہیں لی جو بہت زیادہ انارکی کی طرف جائے، مسلسل کوشش تو کی اس کا جاتی رہی۔ امکان ہے رد عمل کا میرے مڈل خیال کلاس میں کی طرف سے؟ میرے خیال میں دیکھیں مڈل کلاس کی طرف سے بھی، ورکنگ کلاس کی طرف سے بھی، ورکنگ کلاس بھی پاکستان میں اٹھتی رہی ہے، ہوں۔ ناراض ہوتی رہی ہے۔ ابھی ہم ایک جو دلچسپ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگرچہ جو آئیڈینٹیٹیز ہیں، شناخت کے جھگڑے زیادہ ہیں، سیاست دنیا بھر میں شناخت کی زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اکانومی بھی بہت امپورٹنٹ بالکل۔ ہوتی جا رہی ہے۔ معیشت بھی لوگوں کو ناراض بنا رہی ہے، نوجوانوں کو ناراض بنا رہی ہے۔ آس پاس کے اگر ہوں۔ آپ ملکوں میں دیکھیں، جو ایک معاشی بحرانی کیفیت ہے اس وقت بہت سے ملکوں میں، وہ بھی لوگوں کو سڑکوں پہ لا رہی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی سوشل سائنٹسٹ، پولیٹیکل سائنٹسٹ پریڈکٹ نہیں کر سکتا، ہوں۔ کہہ نہیں سکتا کہ ایسا ہوگا۔ ٹھیک۔ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا امکان موجود ہے، اس بات کا رسک موجود ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز ہو جائے، لیکن عین ممکن ہے نہ ہو، 50 سال نہ ہو سکتا ہے کل ہو جائے، لیکن ایسا رسک موجود ہے کیونکہ میں نے آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ وہ کہ ڈسکنٹینٹ ٹھیک، موجود ہے، بالکل، ناراضگی چونکہ موجود ہے۔ یہاں ناراضگی موجود ہے۔ لیکن یہ جو نیا سوشل کانٹریکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، پاور ایلیٹ کے درمیان ہی ہوا، مطلب کہ مڈل کلاس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس کو نکال دیا، اس کو بلکہ کو باؤنڈری پہ لا کے بٹھا دیا ہے۔ تو یہ پاور ایلیٹس، یہ ان کے اندر بھی اتحاد کتنا دیر چلے گا؟ اس میں بھی تو بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ یہ الائنس بھی فریکچر تو ہو سکتا ہے کسی وقت بھی۔ دیکھیے پارالیٹ بھی ہوں۔ ہماری جو ہے نا وہ شروع سے ایک تو فریکچرڈ رہی ہے، ہوں۔ اور آپ کو دو جو ہیں وہ فالٹ لائنز نظر آتی ہیں۔ ایک فالٹ لائن تو پاکستان کی سول ملٹری کی فالٹ لائن ہے بالکل۔ کہ ہمیشہ سے شروع سے سول اور ملٹری کا فرق وہ رہا تو ہے۔ کہتے ہیں اب ختم ہو گئی ہے پاور ایلیٹ جی جو 27ویں ترمیم کے بعد۔ اس کو ہم، لیکن دیکھیے جی۔ ایک بڑی پارٹی ایسی ہے جو سول ملٹری جو جھگڑا ہے اس کا حصہ ہے، ابھی تک وہ جھگڑے کا پارٹ ہے۔ دوسری جو رہی ہے پاکستان کی جو خود پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اس کا جھگڑا رہا ہے کہ وہ اپنی حیثیت حاصل کرنا چاہتی ہے الیکٹڈ ایلیٹ کے طور پر، لیکن وہ آپس میں بھی کوئی رولز آف دا گیم نہیں بنا پائی کہ آپس میں اکٹھے ہو کے طے کر لیں کہ پاکستان ایسا چلنا چاہیے، اور آپس میں طے کرنے کے بعد وہ جو نان الیکٹڈ ایلیٹ ہے، جو ملٹری ہے، اس کے ساتھ ڈیل کریں کہ دیکھیں ایسا پاکستان چلنا چاہیے، جیسے 2008 میں ایک تھوڑی سی کوشش ہوئی تھی۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہا ہے کہ ایک سیکشن جو ہوتا ہے آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کا، وہ ان الیکٹڈ پارٹ کو جوائن کر لیتا اپنے فائدے کے لیے، جو باہر ہوتا ہے وہ رستم سہراب بن جاتا ہے، وہ بڑا انقلابی بن جاتا ہے، وہ سویلین سپریمسی کا چیمپئن بن جاتا ہے۔ وہ تو آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ بالکل۔ کل ایک دفعہ پیپلز پارٹی یہ کر رہی تھی، اس کے بعد مسلم لیگ نواز کر رہی تھی، ابھی پی ٹی آئی جو پہلے ان بیڈ تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس وقت وہ سویلین سپریمسی کی چیمپئن ہے۔ ایک تو یہ آپ کو جھگڑا نظر آتا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ معیشت کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک ایسا اتحاد اور اتفاق مثالی نظر آتا ہے پاکستان کی تمام رولنگ ایلیٹ میں، اکراس دا پارٹیز، اکراس دا ڈیوائڈ، جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، جہاں پہ ہمیں فریکچر کی ضرورت ہے، جھگڑے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کتنی ثابت قدمی سے جو الیٹسٹ اکانومی ہے اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل ایلیٹ ڈیفینڈ کرتی ہے۔ بالکل، جس پی کو ٹی آئی آپ بھی ڈیفینڈ کر رہی تھی، ابھی بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ جس کو آپ رینٹ سیکنگ کہتے ہیں۔ رینٹ سیکنگ، بالکل رینٹ سیکنگ والی جو اکانومی ہے اپنے فائدے کے لیے، اور ایک ایسی اکانومی ہے جس میں طاقت کے ذریعے سے، طاقت کے ساتھ مل کر پیسے بنائے جاتے ہیں، جس میں سیاست جو ہے وہ معیشت میں ہوتی ہے۔ کوئی ایسی کوئی فیکٹر قوت ہے پاکستان کے سیاسی، سماجی، معاشی نظام میں کہ اس الائنس کو کہیں پہ کریک کر سکے ہلکا سا بھی؟ میرے خیال میں جو سب سے اس وقت اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری پاور ایلیٹ یہ دیکھے کہ دس سسٹم ازنٹ ورکنگ، اس کی کاسٹ پاکستان کو اتنی بڑی دینی پڑ رہی ہے کہ اب آگے چل کے ایلیٹ کو بھی دینا پڑے گا۔ دیکھیں معیشت بڑھتی ہے تو ایلیٹ کا اب تو فائدہ ہی ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ اربوں روپے تو انہوں نے کمانے ہیں، ہم نے تو ہزاروں ہی کمانے ہیں نا، لاکھوں کما لیں گے۔ اس وقت جو 20 سال میں پاکستان کی ٹریجیکٹری اس ایلیٹسٹ اکانومی کی وجہ سے اپنی ریجن سے بھی الگ ہوئی ہے۔ آپ بڑے ملکوں کو جانے دیجئے، آپ بنگلہ دیش اور سری لنکا اور بھارت کو دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں اور ان کے درمیان میں جو گیپ پیدا ہونا شروع ہے
کہ وہ 6 اور 7% پہ گرو کر بالکل، رہے ہیں مسلسل، اور ہم 2.5-3% پہ گرو کیونکہ کر رہے ہیں. نیپال بھی آگے چلا گیا. نیپال بھی آگے چلا گیا، کبھی زیرو پہ چلے جاتے ہیں، کبھی منفی پہ چلے جاتے ہیں، لیکن 20 سال کی ایوریج کو 2.5-3% گروتھ کی ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک عام آدمی وہ ان ساتھ والے ملکوں سے بھی غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. چند سالوں میں بھارت سے ہوں. 50% وہ غریب ہوگا، آگے جائیں گے تو شاید اور زیادہ ہو جائے گا. لیکن اس کا تو آپ کہہ رہے ہیں حل بھی آپ مانگ رہے ہیں پاور ایلیٹ سے کہ وہ کریں، ان کو نظر آنا چاہیے. پاور ایلیٹ کیوں کرے گی؟ ایک رینٹ سیکنگ کلاس کیوں کرے گی؟ کیونکہ اس کا تو انٹرسٹ رینٹ سیکنگ کے اندر ہے، اس کا پروفٹ میں ہے، جو اس میں سے گین لے رہا ہے وہ تو سیکریفائس کرے گی نہیں. اگر موقع آیا تو وہ تو پاکستان سے چلی جائے گی، ختم. وہ اس کا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس پورے نظام کے اندر. تو اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو خود سے تو نہیں کرے گی کہ اس کو احساس ہو جائے، کوئی اس کے اندر سے کوئی جذبہ حب الوطنی بیدار ہو جائے، کوئی مذہب اس کو ٹریگر کر دے، کوئی ڈنڈا کر دے، کوئی آئین کر دے. وہ تو اس طرح کے کوئی سائن نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کر لیں. اس کے علاوہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ فیکٹرز اس پہ بتائیں کہ جو ان کو کہے کہ یار اب انف از انف، اب اس کو ہم اس طرح سے لے کے چلیں. جی دیکھیں، ایک تو وہی ہے، اور وہ بڑی ہوپ اگینسٹ ہوپ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ستو میں ایسی دوائی ہوں پلا ہوں. کے کھلائی جائے ان کو کہ جس کی وجہ سے جو ہے کوئی جذبہ ہمدردی ان میں جاگے، کوئی فرشتے کے پر سے ہوں ہوں. گھولا جائے ستو کو اور وہ کوئی دیا جائے، جس کا امکان کم ہوتا ہے. لیکن اس میں میرے خیال میں ایک اور بھی چیز ہے دیکھنے کی، کہ اگر اکانومی کام نہیں کر رہی، اٹس ناٹ ورکنگ فار دا ایلیٹ ایز ویل. ان ہوں کو ان کو شارٹ ٹرم میں رینٹ سیکنگ کے ذریعے تو فائدہ دے ہوں. رہی ہے کہ اسی میں ہاتھ ڈال کے جیب میں معیشت سے وہ نکال لیتے ہیں. اور ٹھیکیدار جو ہیں وہ بن گئے ہیں لیجسلیٹرز، ایم این اے اور سینیٹرز بن گئے ہیں، اور وہ پھر کس طریقے سے دباؤ ڈال کے اپنے ٹھیکے لیتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ سارا چل رہا ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ اگر پاکستان ترقی کرے گا تو ایلیٹ بھی ترقی کریں گے، وہ محفوظ بھی ہوں گے، بہت ہی کریں میں گے. بس اس میں دوسری بات، جی اضافہ اس یہیں سے آپ جاری کیجیے گا کہ آپ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے سیکورٹی اداروں کی، اس کو بھی لیٹ میں کنسیڈر کر رہے ہیں یا اس کو باہر رکھ رہے ہیں ڈومین سے؟ اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی ایلیٹ کا پارٹ ہے. دیکھیں، میں ایلیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، میں ایک تو جیسے میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بار بار، میں پاور ایلیٹ کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اور جب پاور ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایلیٹ جس کا پالیسی سازی میں عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک. اس کو اگر آپ کہیں تو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ جس کو میں ریاستی ایلیٹ کہتا ہوں، ٹھیک. جو پرماننٹ اسٹیٹ کا پارٹ ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا جو تنخواہ لیتے ہیں، جو پرماننٹ عہدوں پر ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ جو اوپر والے ہیں وہ سول بھی ہوں، ملٹری بھی ہو، وہ آپ کی اسٹیٹ ایلیٹ ہے. اس کے علاوہ دوسرا آپ کی الیکٹڈ ایلیٹ ہے، جو تھرو ووٹ اور مینڈیٹ کی وجہ سے ان کے پاس طاقت آتی ہے، اسمبلی میں اس جاتے کے ہیں. اوپر میرا رائے محفوظ ہے جی الیکٹڈ. جی، اس پہ بالکل ہم بات کر سکتے ہیں، اس کی ساخت کے اندر جا سکتے ہیں. تیسرا وہ لوگ ہیں جو بزنس ایلیٹ ہے، جو پیسے کی طاقت کی وجہ سے اپنی طاقت رکھتی ہے. اب ان کے اندر جو آپس میں کس طریقے سے انٹریکشن ہے، کیسے ایک ایلیٹ دوسری ایلیٹ بنتی ہے، کیسے ایک جو اسٹیٹ ایلیٹ کا بندہ ہے وہ ریٹائر ہو کے جو ہے وہ دوسری ایلیٹ کا پارٹ بن جاتا ہے، بزنس مین بن جاتا ہے، الیکشن لڑ لیتا ہے، کس طرح کاروباری آدمی جو ہے وہ الیکشن لڑ لیتا ہے. لیکن یہ تمام جو ہے یہ یقیناً پاور ایلیٹ ہے. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ ان کی جو مورل ہائی پوزیشن کے اوپر سے وہ بات کرتے ہیں ہمیشہ سے، جب جو بھی آئینی ترمیم ہو جیسے بھی ہو، اس میں لگتا ہے کہ وہ خود امپائر بھی ہیں شاید اس سسٹم کے اندر. تو ایک اگر وہ ایلیٹ کا حصہ ہیں تو پھر امپائر تو نہیں ہو سکتا، نیوٹرل تو نہیں ہو سکتا. اس پر مختلف طرح کی رائے ہے. دیکھیے، کچھ ایکسپرٹس تو یہی کہتے ہیں کہ ان کا جو رول تاریخی طور پر رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ایک طرح کا امپائر سے ذرا کچھ بڑی چیز ہوگی. مطلب آپ اس کو جج کہہ لیں، آپ اس سے کہہ لیں جو اپنا فیصلہ پر امپوز بھی کر سکتا ہے اور جو درمیان میں فیصلہ لاتا ہے، میڈیٹر کہہ لیں دوسری پار ایلیٹ کے درمیان میں، کیونکہ وہ مین پار ایلیٹ ہے نا، سب سے پریڈامیننٹ پار ایلیٹ ہے. ان کا ایک مختلف طرح کا انٹرسٹ بھی بنتا ہے، کیونکہ ٹھیک. وہ پرماننٹ پاور کو ہولڈ کرتے ہیں. لیجسلیٹر تو کہتا ہے میں 5 سال بنا کے غائب ہو جاؤں گا، بعد میں الیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی، انفارچونیٹلی. لیکن انہوں نے اسٹیٹ کو ہولڈ بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. انہوں نے فوج کے لیے پیسے بھی چاہیے، انہوں نے ڈیفنس بھی چلانی ہے. تو اکانومی کا جو نقصان ہے کم از کم ان کو کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا اسٹیٹ پہ کس طرح کا نقصان ہے. تو جب ہم انٹرسٹ کے لیول دیتے ہیں، ایک چیز دیکھیں، ایک ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے، ایک پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک کارپوریٹ انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کے ادارے کا، آپ کی پارٹی کا، تیسرا اس کے بعد نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. ہماری ایلیٹ بدقسمتی سے اپنے پرسنل انٹرسٹ سے آگے نہیں نکلتی. اگر آپ پالیٹیشینز کو آپ دیکھیں
تو وہ اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو بھی اپنے خاندان کے انٹرسٹ پہ قربان کر دیتے ہیں. پارٹیاں بھی اس وقت تباہ ہو رہی ہیں. نیشنل انٹرسٹ تک تو پہنچنا بڑی دور کی بات ہے. اسی طرح ہماری اسٹیٹ ایلیٹ کو دیکھیں کہ تو اپنی ترقیاں، اپنی نوکریاں، اپنے فائدے اس میں پھنسے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی جو اسٹیٹ ایلیٹ ہے، کیونکہ اس نے بہرحال لمبے عرصے تک اسٹیٹ کو چلانا ہے، تو کچھ ہوتا ہے شاید ان کو ہی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہوں میرے خیال میں تو سیاست دانوں کو بھی کرنی چاہیے، لیکن ایلیٹ کو مل کر یہ دیکھنا ہوگا کہ دس ازنٹ ورکنگ. ہوں ہوں شپ ڈوب رہا ہے. جب شپ ڈوب رہا ہو، شپ سنک کر رہا ہو، تو پھر جو آپ کا وہ کیبن ہوتا ہے نا، ایک کمرہ، ہاں ہاں. آپ اس میں چیزیں تو نہیں آپ نے ہولڈ شپ کی کرتے. بات کی تو آپ نے ظاہر ہے کہ آپ تھوڑی سی ہمیں اس میں بھی رہنمائی کریں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سٹرکچر کیا تھا، پاور سٹرکچر، اور سٹرگل کیا تھی پاور کی اس کے اندر، امپیکٹ کیسے کرتی تھی ادھر یا کامن ویلتھ میں. دیکھیے میرے خیال ایسٹ انڈیا کمپنی کی تو کوئی ہمیں اگزامپل شاید اس وقت کی صورتحال سے نہیں بنتی. ایک ایکسٹرنل، ایک کارپوریٹ سیکٹر کا ادارہ تھا. ایک ایسی مطلب ہے وہ بزنس کا ادارہ تھا جس نے آ کے یہاں ایک ریاست پہ قبضہ جما لیا، اور اس کی تمام تر جو دلچسپی تھی وہ یہاں سے ایکسٹارشن پہ تھی. ٹھیک. اس کا ایسے ہی مثال تھی. اس طریقے سے دیکھیں ہمارے یہاں اگر اس سے پیچھے آپ تاریخ میں چلے جائیں تو کچھ جو تھے وہ ریڈرز ہوتے تھے اور کچھ کنکررز بالکل. ہوتے تھے. ریڈر باہر سے آتا تھا، وہ یہاں سے جو کچھ ہوتا تھا وہ لوٹ مار کے اونٹوں پہ لاد کے گھوڑوں پہ لاد کے چلا جاتا تھا، تمام سونا تمام زر. تو ایسٹ انڈیا کمپنی تو ویسے تھی. دوسرا جو کنکرر ہوتا تھا وہ آتا تھا، وہ سیٹل کرتا تھا، سلطنت بناتا تھا. تو وہ جو کماتا تھا یا لیتا تھا وہ بہرحال اسٹیٹ کے اندر ہی ٹھیک. ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. کیونکہ وہ ایک آج کل بات چل رہی ہے کہ جو میڈیم سکیل سٹیٹس ہیں، خاصی جو کرائسس میں ہیں، پولیٹیکل کرائسس میں ہیں، وہ گریجولی کولونیل ماڈلز کی طرف ان کی پاور لیڈس جا رہی ہیں اپنے انٹرنل کانفلکٹس کو ختم کرنے کے لیے. تو وہ تو ہم اس پہ علیحدہ سے بات کریں گے، لیکن آپ آئے ہیں تو کیوں نہ 27ویں ترمیم پہ بھی بات کر لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور 28ویں جو ہے وہ آنے والی ہے. تو یہ جائیں گی کس طرف، یہ امپیونٹی کے ساتھ جو ہے رول کرنے کا خبت اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کا، کیا وہ مسائل جو ہم ذکر کر رہے ہیں بار بار، کیا یہ اس کا حل ہے، علاج ہے کیا، اور ہو کیا رہا ہے یہ؟ دیکھیں ہمیں تیسری بار کم از کم جو ہے اپنا ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. 1970s میں ہم نے دیکھا جب آئین بنا، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، لپیٹ دی، ختم ہو گئی. 90 کی دہائی میں بھی پھر یہی ہوا. اب ہمیں 2008 سے جو ایک سفر شروع ہوا تھا، اور جب بڑی امیدیں بڑی ہماری ہائی تھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی، 18ویں ترمیم، آپس کا اتحاد. 2018 سے 2013 تک آپ دیکھیں تو میڈیا پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی سیاسی پریزنر نہیں تھا، ایک ریلیٹو ایک اتفاق تھا. اپوزیشن کو برداشت کر رہے تھے. پہلی بار ہم نے دیکھا کہ صوبوں میں ایسی حکومتیں بننی شروع ہوئیں جو مرکز سے الگ تھیں، ان کو ٹالریٹ کیا گیا. لیکن اس کو جو پیچھے دھکیلنے کا کام تھا اس وقت، ایک جو ایمبیشیس پارٹی تھی، یعنی پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے الائنس بنا لیا غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ. 2016 سے جو ایک پروجیکٹ شروع ہوا، جو تبدیلی پروجیکٹ شروع ہوا، جو ہمارے محترم عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ بڑے بھائیوں نے ان کی خوبصورتی اور ان کی قابلیت اور ان کی دیانتداری سے متاثر ہو کر یہ پورا پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور وہ بھی اس کے چیمپئن اور بنیادی چیمپئن بن گئے. درمیان کی سب ٹھیک. کہانی آپ کو معلوم ہے. وہ اب ہمیں کلمینیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو شروع کیا گیا تھا ایک ہائبرڈ پروجیکٹ، وہ ابھی اپنی انتہا پہ نظر آ رہا ہے. تو ایک ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ ایکسٹریملی، ایک بہت بڑا آپ کو ایک جمہوری گھاٹا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ایک میں جمہوریت ہمارے پاس برائے نام تو نظر آ رہی ہے، لیکن جمہوریت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جیسے میانمار میں جمہوریت تھی، جیسے مصر کے اندر ہے، وہ تو اس کو کریں، لیکن ابھی تو ہمارے جو بہت سارے ریاستی ادارے ہیں، اب اس کو یہ کہنے میں آر بھی نہیں سمجھتے کہ پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ ہے. یہ سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر تو ظاہر ہے کہ یہ ادارے، منتخب ادارے جن کو ہم کہتے ہیں، کہ سیاست بھی ایسی ہوگی جو جیسی چل رہی ہے کمپرومائزڈ ہوگی. اسی طرح کی صورتحال بن گئی نا. دیکھیں ڈومیننٹ پاور جو ہے وہ تو اب اسٹیبلشمنٹ ہے اور سب تسلیم کر بیٹھے ہیں، اور اس میں جو اس کی وجہ بنے ہیں، جو فیسیلیٹیٹ کیا وہ تو پالیٹیشینز نے کیا ہے نا. اور آپ کہہ سکتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے. آپ پیچھے نہ جائیں، اب اسی موجودہ، کیونکہ 2008 سے ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے پی ٹی آئی نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا،
اب اس کو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز بالکل پارٹی کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر آپ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے عمران خان ان سب کو ایک فیئر میں ڈالا اپنے ریونج سے، ایسی صورتحال بنائی کہ ایک ون لوز فریم ورک میں چلے گئے کہ ایک جیتے گا تو دوسرا ہارے گا، ایک اگر باہر ہوگا تو دوسرے نے جیل میں جانا ہے۔ تو پہلے عمران خان صاحب یہ کر رہے تھے بالکل کہ چور سپاہی کھیل رہے تھے کہ میں سپاہی اور تم چور، میں باہر رہوں گا اور تم سب کو جیل میں ڈالوں گا۔ تو انہوں نے کوشش کی اپنے طور پر کہ کوئی ایک مصالحت نکل آئے، کوئی راستہ نکل آیا، لیکن فائنلی اس ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جنہوں نے بھی سمجھا کہ اب بس یہی کھیل ہے، تو اونلی گیم ان ٹاؤن، تو پھر ٹھیک ہے، ہم سپاہی اور یہ چور چلے میں اور تھانے دار سے مل کر کھیلتے امید ہیں۔ والا سوال سا وہی پوچھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں گوادر سے لے کے جی بی اوپر تک اتنی سخت ہے کہ دوبارہ سے پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو شروع کر سکیں یا دوبارہ ریوائیو کر سکیں؟ کیوں نہیں؟ مطلب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، جو عوام کا نمائندہ ہے، عوام جس کے ساتھ ہیں، اور عوام ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیتے ہیں، تحریکوں کا ساتھ دیتے ہیں، جتنی دفعہ بھی ماشاء اللہ ختم ہوئے، جتنی دفعہ بھی پیچھے دھکیلا گیا، جمہوریت کی واپس میں راستے آئے، اسی وجہ سے ہے نا کہ پالیٹیشین تھے، پالیٹیشین کے پیچھے عوام تھے، اب بھی ہوں گے۔ لیکن اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں آپس میں تو طے کریں نا کہ ہم نے مل کر یہ کام کرنا ہے، پاکستان کو جمہوریت کے راستے پہ واپس لانا ہے۔ تو اب بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہم نے تو بالکل بات ہی نہیں کرنی سیاسی جماعتوں سے، یہ تو سب ہاں چور ہیں، ہم تو تھانے دار سے بات کریں گے۔ تو پھر تھانے دار سے بات کریں گے تو پھر تو تھانہ ہی بنے گا نا۔ بالکل، اور پھر دوسرا یہ کہ سیکیورٹی اسٹیٹ کا میکینزم جو ہے وہ بالکل تھوڑی اور نوعیت کے ہیں، وہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے چیلنجز بھی تو اور ہیں، اس کا چیلنج پالیٹکس تو نہیں ہے، اس کا یہ کہ اس کا سپورٹ بیس کہاں سے ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے کہ نہیں، وہ ریکروٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے، وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے کہ نہیں، بینیفیشری اس کا بڑھ رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی تو میٹر کرتا ہے ایجپٹ کے ماڈل کے ساتھ اور میانمار کے۔ ہمارا تو وہ بھی شاید خاصا ویک ہے، وہ بھی پاکستان کے کانٹیکس میں۔ میرے خیال میں پاکستان ایسا کمپلیکس ملک ہے جو ہماری آپ کہہ لیں ایک اسٹرینگتھ بھی ہے، ویکنس بھی ہے، لیکن بہت بڑی اسٹرینگتھ اگر میانمار اور مصر سے آپ کمپیئر کریں تو پاکستان بھی ایٹ بیسٹ ایک ہائیبرڈ ہوتا ہے۔ ہوں کوئی ایک ایلیٹ اپنے طور پر مکمل طور پہ ریاست کو کنٹرول کر کے نہیں چلا سکتی۔ یہ پاکستان کی جو ڈائیورسٹی ہے اور کمپلیکسٹی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ضیاء الحق تک جیسا بندہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ سیاستدانوں کو واپس لائے اور ایک ایسا نظام بنائے جو ہائیبرڈ ہو، جس میں جنیجو کم از کم ہو، اور جنیجو بھی اپنی طاقت جو ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ تو پاکستان میں وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف ایک ایلیٹ مکمل طور پہ چلے۔ تو جب سیاستدان موجود ہیں تو سیاستدان کے پاس بھی طاقت بھی ہوتی ہے، وسائل بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے صوبوں کے پاس کتنے وسائل ہیں۔ وٹ اسٹاپس دیم فرام ڈیلیورنگ ان دا ایریاز دیٹ بلانگ ٹو دیم؟ دیکھیں نا، سیکیورٹی والے چلو سیکیورٹی کر رہے ہیں، وہ بڑے ڈاڈھے ہیں، تکڑے ہیں، ایجوکیشن تو ان کے پاس نہیں ہے نا، ایجوکیشن کا لیکن اس بجٹ میں تو ذرا بھائی سیاستدان جو کے پاس ہے نا۔ بلوچستان جائیں وہاں پہ بھی یہی مسئلہ آتا ہے جی کہ ہمارا ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کہیں اور سے ہوتی ہیں، بجٹ بھی کہیں اور سے ہوتی ہیں، کے پی کے اندر بھی اس طرح کی آتے ہیں مسائل۔ پنجاب شاید ریلیٹیولی بہتر ہے، یہ ابھی اتنا انفلوئنس نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا ان چیزوں کے اندر۔ لگتا ہے کہ گورننس ایک پیلر اندر چل رہی ہے، تو وہ بھی تو خاصی ڈیمیجنگ ہے، وہ بھی تو ڈلیوری سسٹم کو ہرڈل کریٹ کرتی ہے اس کے راہ میں۔ بالکل، ایک پیرالل سسٹم جہاں پہ ہو اور انٹرفیئرنس ہو وہاں ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ ان علاقوں کی بات ہے جو شورش زدہ علاقے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بھی وہ علاقے جو شورش زدہ ہیں، جو وہاں کے 20-25% سے زیادہ نہیں ہیں۔ آپ چلیں بلوچستان کو سارا گن لیں، لیکن پاکستان کی 80% سے زیادہ پاپولیشن تو ایسی ہے نا جس میں سیاستدانوں کے پاس بہت بڑا کنٹرول ہے۔ خیبر پختونخوا کی ایجوکیشن تو ان کے پاس ہے، اب خیبر پختونخوا کی ہم بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر، اس تمام عرصے میں وہ اعلیٰ تعلیم پر 1 روپیہ اضافی لگانے کو تیار نہیں ہے۔ جو وفاق سے ملتا ہے صرف اتنا خرچ کرتے ہیں، ایک بحران موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو بجٹ ان کے پاس موجود ہے، جو عوام سے متعلق ہے، جو گورننس کا ریفارم ہے، دیکھیں جب آپ کے پاس جو طاقت ہے اس کو آپ جب مؤثر طور پر استعمال کرتے ہیں، عوام کے لیے استعمال کرتے ہیں، گورننس بہتر بناتے ہیں، تو خود بخود آپ کی سپیس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نا۔ ٹھیک۔ ترکی میں کیا ہوا تھا، اردوان نے کیسے طاقت حاصل کی کہ جو اس کے پاس سپیس موجود تھی اس نے اس کو ایفیکٹولی حاصل کر کے عوام کے ساتھ ایک ایسا الائنس بنایا جس کی وجہ سے وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوا۔
یہاں تو مسئلہ ہے کہ وہ کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہے نا، کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو تو مؤثر طور پر عوام کے لیے استعمال کریں، تاکہ عوام آپ کی طرف دیکھیں اور آپ کے ساتھ جڑیں۔ ہاں، ایک اور سوال آپ سے، بات تو بہت ہیں اسی سے متعلق کرنے کی، کہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، چلیں ہائیبریڈ سسٹم، پولیٹکس کے اندر تو ہم نے بات کر لی اس کی کمزوریاں بھی اور سارے، لیکن سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر اتنے انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز اور مسلسل ایشوز ڈیکیڈ سے چل رہے ہیں، کیا یہ سیکیورٹی سٹیٹ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے انٹرنل سیکیورٹی ایشوز کو حل کر سکے؟ اب یہ تو آپ نے وہ سوال پوچھا ہے جو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ آپ سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں، تو میں آپ کا روزانہ وی لاگ جو ہے وہ دیکھ کر اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جو جو آپ نہیں نہیں، مجھے کم ہی مجھ سے سمجھ پوچھ آتا رہے ہیں جی ہاں۔ تو لیکن میرا ٹھیک ہے، خیال ہے، دیکھیں، آپ ذرا اسٹرکچرلی چیزوں کو اچھا جی سمجھتے ہیں، ان کا مدد کریں گے۔ دیکھیں، بالکل ٹھیک ہے، سیکیورٹی اسٹیٹ کو کم از کم اس قابل تو ہونا چاہیے کہ وہ سیکیورٹی کو ڈیلیور کرے۔ تو یہ تو سیکیورٹی اسٹیٹ کا ایک چیلنج ہے کہ وہ سیکیورٹی اسٹیٹ بھی ہے اور عوام کو سیکیورٹی دینے میں بھی ناکام ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو دوسری سائڈ ہے، جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے، جو ویلفیئر سائڈ آف اسٹیٹ ہے، وہ سیکیورٹی سے کتنی جڑی ہوئی ہے۔ جب آپ دوسری سائڈ کو ڈیولپ نہیں کرتے تو سیکیورٹی اسٹیٹ صرف سیکیورٹی کی بنیاد پہ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور آخری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز پہ عموماً بہت زیادہ بات ہوتی ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے بدلتے ہوئے تناظر میں چائنا، امریکہ کے ساتھ اور پاکستان کا ریلیشن شپ؟ اچانک سے ایک پورا ڈپلومیٹک کانٹیکس جو ہے چینج ہوا ہے، پاکستان کے فیور میں آیا، تو اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ جو انٹرنل ریفارمز ہو رہی ہیں، سوشل کانٹریکٹ کی ڈبیٹ ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، ساری چیزیں، سیکیورٹی، اس کو کیسے آپ ایکسپلین کیسے کریں گے ان ساری بہت سارے الگ الگ چیزوں کو؟ میرے خیال ہے دو مختلف سٹریمز ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ ہے، جو جمہوریت کا چیلنج ہے، وہ بین الاقوامی ہے۔ وہ جو چیمپئنز تھے جمہوریت کی، جو مدر آف ڈیموکریسی تھی، امریکہ کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی جمہوریت ایک بحران سے گزر رہی ہے۔ تو جہاں جمہوریت جو چیمپئن تھے وہ بحران میں ہیں، تو پھر پاکستان کا کیا جانا؟ ایک تو اور پاکستان پر ٹھیک۔ کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے جمہوریت اور انسانی حقوق پر، اور پاکستان میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، بھارت میں بھی، ہر طرف۔ ایک تو وہ اب بین الاقوامی اس کا حصہ ہے اور کوئی کہنے والا نہیں ہے، کسی کے پاس مورل اتھارٹی نہیں بچی دنیا میں کہ وہ پاکستان جیسے ملک کو کہے کہ آپ زیادہ جمہوری بنے۔ ایک تو یہ، لیکن اس سے الگ جو بات آپ نے دوسری پوچھی ہے، میرے خیال میں فارن پالیسی کے ڈومین میں پاکستان کے لیے ایک بہت پرامزنگ سچویشن پیدا ٹھیک۔ ہوئی ہے۔ اس میں بین الاقوامی حالات کا بھی دخل ہے کہ بین الاقوامی حالات نے جو کروٹ لی ہے، دنیا نے جو کروٹ لی ہے، اس میں اپرچونیٹیز پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے اور اس کی جو دونوں سائڈز ہیں، میرے خیال ہے دے ہیو پلیڈ ویری ویل، بہت اچھے ٹھیک۔ طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پلے کیا ہے، اور پاکستان کی جو ایک پوزیشن ہے اس کو اس طریقے سے کیا کہ ہماری جو آئیڈیل ہماری ایک خواہش ہو سکتی تھی کہ چائنا سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں، اس کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہوں، بٹ امریکہ کی کاسٹ پہ نہ ہو، امریکہ سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہوں، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور روس سے بھی ہمارا جھگڑا نہ ہو، اس سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہوں۔ اس وقت تو ہمیں ایک ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ ہمارا انفلوئنس بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ ہم کہاں کہ ہمیں اپنے گھر میں کوئی پوچھنے کو تیار نہیں تھا، اور ہم مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے کی پلیئر بن کر ابھرے ہیں۔ اب اس پر ہم بلڈ کیسے کرتے ہیں کہ صرف اس کو جیو اسٹریٹجک نہ رہنے دیں، بلکہ ان جیو اسٹریٹجک اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں اور پاکستان کے گھر کو، پاکستان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ ذاکر بھائی، بڑا مزہ آیا آج۔ ہم نے آپ سے سارے مشکل اور علمی سوال پوچھ لیے ہیں، جب اگلی مرتبہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے تو سادہ سیاسی معاشی موضوعات پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ مجھے کا بہت وقت۔ خوشی ہوگی جی، اچھا، تھینک یو چل ویری بہت مچ۔ شکریہ۔